وعده ثمرات فوادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبات كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وهكذا الكساء فدان الحسين والكساء فقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من افترى الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ها هو وما ولدك تحت الكساء فأقبل علي والكساء وقال السلام عليك يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب اللواء نار حيدري يا علي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيتنا بالكساء وقلت السلام عليك يا أبته يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا أبتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما كملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفه الكساء وأمايا بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصة وخامة اللهم لامي ودامهم دامي يعلموني ما يعلمهم ويأذنني ما يأذنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي وسكن السماوات إنما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مادية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت نبوة وعدن رسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يكرمك السلام يخلطك بتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مادية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم قد أذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء فقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت لهم رحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام استغفر الله فاز شيعتنا ورب الكعبات فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا فرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجات إلا وقضى الله حاجاته وقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا كذلك شيعتنا فازوا وسعدوا
في الدنيا والآخرة ورب الكعبات. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. یا پروردگار یا باری تعالیٰ میرے آقا میں مولا صدقہ محمد و آل محمد اہل بیت اطہار بارہ امام چار معصومین کا حدیث قصہ سورہ فاتحہ سورہ اخلاص میں آقا مولا تیری بارگاہ میں تلاوت کی گئی. بعد میں ہونے والی مجلس کا ثواب میرے آقا مولا بانیان مجلس کے مرحومین و مرحومات کو نصیب فرما. میرے آقا مولا ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہے تو میرے آقا مولا بیمار کربلا کے صدقے واسطے انہیں شفاء کلی عطا فرما. میرے آقا مولا پاکستان میں بی بی زبیدہ بیگم ہے میرے آقا مولا شفا یابی سے سلامتی عطا فرما. میرے آقا مولا بچی سائرہ جن کا حال ہی میں آپریشن ہوا ہے مولا پنجتن پاک فضل و کرم سے کامیاب آپریشن ہوا ہے مولا کریم اسے مکمل صحت یابی عطا فرما. میرے آقا مولا باجی سویہ پاجن فاقت بیمار میں آقا مولا شفا کلی عطا فرما. میرے آقا مولا اور جتنے مومن مومنات کو عرض میں جتنے بھی بیمار ہیں مولا صبح سب کو شفا کاملہ اللہ عطا فرما. ہم سب کے مرحومین و مرحومات کو شفا کاملہ اللہ عطا فرما. صحت سلامتی زندگی دراز فرما. دلی دعائیں قبول فرما. حجت قائم والے محمد امام زمانہ علیہ السلام کے پور ظہور پر نور میں تاجیل فرما. سرکار علیہ السلام گزارش سے بامشرف فرما. میرے اللہ پنجتن پاک صدقہ اپنی بارگاہ سے خصوصی فضل و کرم فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی نبی محمد مصطفیٰ آل الطیبین الطاہرین معصومین. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دختر ہوں میں علی کی کیسے میں شام جاؤں فریاد کسے سناؤں. میں چلی کبھی نہ گھر میں کیسے سفر نبھاؤں کیسے میں شام جاؤں. حیدر کی بیٹیاں ہیں دربار میں کھڑی ہیں ملعون ہنس رہے ہیں بے کس ہیں رو رہی ہیں. سجاد کر دعا تو یہیں پر میں مر ہی جاؤں کیسے میں شام جاؤں. زندان اور زینب لگتا عجیب تر ہے قرآن کی ہے صورت بازاروں میں مگر ہے. قربان کر کے ہر شے تیرا دین میں بچاؤں چاہے میں شام جاؤں. جب بھی گری اٹھایا مجھے بالوں سے پکڑ کر پشت شتر پہ باندھا رسیوں سے یوں جکڑ کر. زخمی کمر ہے میری کس کو بھلا دکھاؤں غازی کو میں بلاؤں. غم دینا اور کوئی مظلوم کے سوا تو پوری مراد کرنا اپنی صدا ہے ہر سو. صدقہ میں پنجتن کا زہرا کے در سے پاؤں رب کا شکر مناؤں.
کڈا اچھا وقت سی جدوں بی بی پاک دی بارگاہ زیارت کرن جائیدا سی شام اجڑ گئی شام اجڑ گئے روزے زائرین مڑ مڑ کے ویکھدے سی بی بی پاک دے حرم غمگین سارے مومن وطنوں کو جا رہے ہیں مڑ مڑ کے دیکھتے آنسو بہا رہے ہیں حسرت نجف ہے پھر بھی تیری بارگاہ میں حسرت نجف ہے پھر بھی تیری بارگاہ میں پرسا میں پھر سنا بی بی پاک پرسا میں پھر سنا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلبون میری درخواست ہے جناب مجتبی حیدر صاحب ذاکر اہل بیت سے اپنا کلام پیش کرنے تشریف لائیں ان کی صحت سلامتی زندگی درازی کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی وجل فرجہم بسم اللہ جناب بار دیگر صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری صلوات پڑھو سائیں دی ذات تے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر بھی صلوات کچھ کھا گئی سرحد کوفہ دی کچھ سامرا تے خراسان ہے کچھ کھا گئی سرحد کوفہ دی کچھ سامرا تے خراسان ہے چند میت مدینے دفن ہوئے جی میں دفن ہوندے مہمان ہے کٹھے پتر رسول دے دین پیچھے این گال دا ہے ارمان ہے ارمان باؤں خاتون دیاں دھیاں ون دفنویاں ملک بیگان اپنے کانوں کو ہاتھوں سے چھپا لیتی ہے اپنے کانوں کو ہاتھوں سے چھپا لیتی ہے جب سکینہ کو مسلمان نظر آتے ہیں پڑھنا پیاؤ سجاد دی بھیڑ سکینہ کو او کئی وکھری موت آئی کہ ظلم دے نال آئیو در لائے کہ گھوڑے نال بھجائی اور یہ ساری زندگی آئیو شمر تو ڈر دی او جائیں جن کا نال اٹھائی سجاد آدائے میں کو نہیں بلدا جی میں شام چ میں دفناؤئی او میڈے شاہ دے ماتمدار دنیا تے کوئی غم نہ ویکھو سہ غم حسین دے سادات کو ایجا زندان ملے جندہ چھت کوئی نہ جڑے ویلے جناب سکینہ زندان دے وچ آئے شہر نے بند لکھا ہے شہر آدھائے او جی میں پکھی پھر دائے گئے آئیو وچ پجرے دے تے نہیں ٹرٹ دی تار کفس دی میں پکڑ دیوارا آئیو روندی رہیے یارو دھی مظلوم بے کس دی او نادر زندان دا لبدا تے ملیے جئی قید اوس دی پیو مظلوم دے آئیو سر دے کیتے یارو رہیے سیڑ ترس دی اور میری سیڑا لیا ہر ویلے بابے کو یاد کر کے روندی رویا یزید کمینے نے سرکار سجاد کو بلایا ہے آدھے کہہ دیا تیڑی بھیڑ کیوں روندی ہے سرکار سجاد دواز آئے کافی ڈینگ ہو گئے میری بھیڑ نے بابے دا سار نہ جیٹھا این واسطے روندی ہے یزید کمینہ آدھے سار حسین بادشاہ دا زندان دے وچ گھن ونجو جڑ ویلے سار زندان دے وچ آئے سرکار سجاد دواز آئے سکینہ بابا ملن آئے
बाबा बाबा करके उठिए सरकार हुसैन बादशाह दे सर कुआं दे नाल लाए मुंह दे नाल मुंह लाया बीबी रो के आदिन ओ दी रुल गई वो जिंदाना विच ओ इसमत दा पाक नगीना मैं को छोटी कैदन आयो आ देगिन मैडा भूल गई ना ओ मसकीन बीबी आदि ओ नहीं नींदर आंदी वो मैं को मिटियां ते नहीं लभदा तेड़ा सीना जड़े ईद दे डी आनी आप पवाए दुर लुट गए शिमार कमीना मासूमा दा रूह परवाह थी गए जेड़े वेले जनाब फिजा उसड़े वल लगे जनाब सकीना दा मैयत कम गए बीबी रो के आदन ओ ना पा पानी वो मेरे मुंह दे उत्ते ओ मैं तसे प्यो दी धियां मेरा बाबा प्यासा आयो मारिया गए मैं भी तसी वैंदी पई मेरी दरख्वास्त है जनाब मौलाना किबला मोहतरम आली जनाब मोहम्मद अरशद तुराबी साहब से मजलिस पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाएं बावाज़ बुलंद सलावत बारी दीगर सलावत नाराए तकबीर नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह नाराए हैदरी या नाराए हैदरी या हुसैनियत हुसैनियत यजीदियत खानवाद अबू तालिब अलैहिस्सलाम पे बुलंद तर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलावत अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा कुलूबना बिविलायत अली इब्न अबी तालिब असदुल्लाहिल गालिब अला कुल्लि गालिब मुतलकुल अनान इब्नुल इमरान साहिबिन नबुव्वत वल कुरान या फातिहिल बदरो वल हुनैन अबल हसन वल हुसैन इमामिल मुबश्शर वल गज़नफर फातिहिल खंदक वल खैबर या सुम्मा सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुसद्दद व नज़ीरिहिल मुअय्यद अल मुस्तफ़ा अल अमजद अल महमूद अल अहमद अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व वजदक ज़ाल्लन फ़हदा
ووجدك عائلا فأغنى. صلوات. نعرہ تکبیر. اپنے آپ کو بالکل تھوڑا مت محسوس کریں، مل کے آواز بلند نعرہ تکبیر، سبحان اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. خانواد تطہیر پہ مل کے آواز بلند صلوات. آج 10 رمضان المبارک 2025 اور 11 مارچ ہے. کئی سالوں سے اس مجلس عزا سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق ہوتی ہے. چودھری مشتاق حسین آل اللہ مقامہ اور ان کے خانوادہ کی طرف سے یہ مجلس ہوتی ہے. اللہ پاک ان کے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں دوتے دوتیاں مالک تمام خاندان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور آج کی اس ڈیوٹی کو، آج کی اس نوکری کو، آج کی اس بہت بڑی عظیم عبادت کو مولا لمحہ بلمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں مولا ان کو شفاء کلی عطا فرمائے، اور خصوصاً بیٹی سارا بیمار ہیں مولا ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. چودھری شہباز صاحب، ان کے بیٹے بیٹیاں، ان کی والدہ محترمہ اور خاندان کے جتنے بھی مومن مومنہ مریض ہیں ان کو، ذاکر اہل بیت بھائی حیدر صاحب، بھائی غضنفر بیمار ہیں، سید امتیاز کاظمی صاحب تشریف فرما ہیں، چودھری برادران کے کچھ مومنین بیمار ہیں، مالک تمام کو صحت و سلامتی عطا فرما. سید محسن کاظمی صاحب کی چھوٹی بیٹی بیمار ہے، مالک ان کو صحت کلی عطا فرما. حجت خدا کا مالک جلدی ظہور فرما. پارا چنار کے مومنین کی حفاظت فرما. شام کے مومنین کی مولا حفاظت فرما. مل کے آواز بلند اور خوبصورت صلوات پڑھ دیں. تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا. 4 میں سے تطہیر، طہارت، پاکیزگی، عزت، احترام. ٹھیک ہے، یعنی انما یرید اللہ کی جو آیت ہے اس میں ہے نا تطہیرہ، تو اس لفظ سے یہ لکھا تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا، جس گھر میں رہی اس گھر کے افراد بھی معصوم. اللہ اکبر. لوگوں کے پیر معصوم نہیں ہے، بیوی کے گھر کے اور نوکر بھی معصوم ہے. حیدری. تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا، جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم. یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے، اولاد بھی معصوم، داماد بھی معصوم. حیدری. مولا آپ کو سلامت رکھے. صرف بی بی پاک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین والمؤمنات، ام الائمہ، ام المعصومین، ام زہرا، ام الحسن، ام الحسین، ام سید الساجدین. اللہ اکبر. اللہ ہے میں اللہم صلی علی محمد. اور ام علی اور امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی ساس محترمہ. آج میں وہ روایت پڑھ رہا تھا تو بڑا لطف لے رہا تھا، پہلے بھی پڑھی، اس کو ایک اور اینگل سے پڑھ رہا تھا. قرآن کیا، جس بی بی کی دولت کو قرآن اللہ رحمان اپنی دولت کہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، سورہ مبارکہ الضحیٰ، اس میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. لوگ گمراہ ہو چکے تھے، لوگوں کو روشنی نہیں مل رہی تھی، لوگوں کو ہدایت نہیں مل رہی تھی، مکے میں رہ کر بھی بھٹک رہے تھے. ہائے ہائے ہائے، اے اللہ تو کتنا کریم ہے، کہ مکے میں رہ کر بھی بھٹک رہے تھے، گناہگار تھے، بے نور تھے، بے ہدایت تھے. اے محمد ہم نے آپ کے گھر کا دروازہ دکھا دیا.
مصطفیٰ کے گھر کا دروازہ جس نے دیکھا وہ ہدایت پر آ گیا، وہ صاحب نور بن گیا، وہ صاحب عزت بن گیا، وہ صاحب توقیر بن گیا۔ جو دہلیز مصطفیٰ پہ آ گیا وہ صاحب عزت ہو گیا۔ اچھا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بالکل غلط ترجمہ ہے کہ نہ آپ کو گمراہ پایا۔ اللہ اکبر، گمراہوں نے آپ کو ہدایت کے لیے پایا، لوگ گمراہ ہو چکے تھے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ٹھیک ہے۔ میں نے آج نا دیکھا کہ میں نا ڈکشنری دیکھوں، اردو کی عربی کی لغت دیکھوں، عائلن کا ترجمہ کیا ہے؟ فاغنا، یعنی کہ وہ آپ کو غریب پایا، نعوذ باللہ من ذالک، آپ کو بے مال پایا۔ نہیں بابا نہیں۔ اچھا آپ کیا اردو میں لکھتے ہیں نا، اہل و عیال، اہل میں نا گھر والے، عیال میں نا اولاد، بیٹے بیٹیاں، ٹھیک ہو گیا نا۔ اب کتنا ایزی ہے ترجمہ، وَوَجَدَكَ کا، اور آپ کو پایا، عائلن، بہت زیادہ کنبے والا، بہت زیادہ اولاد والا، بہت زیادہ اہل و عیال والا۔ فاغنا، تو جب زیادہ اولاد ہو تو زیادہ مال کی ضرورت ہوتی ہے نا۔ ہم نے جب آپ کو زیادہ اولاد والا، زیادہ اہل و عیال والا پایا تو ہم نے خدیجہ کا سر تیرے دروازے پر جھکا دیا۔ یعنی خدیجہ کی دولت نبی پاک کی بارگاہ میں۔ اب اس قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث کا سہارا لینا پڑے گا۔ آپ خود سوچئے کہ پیغمبر اسلام نے جب دیکھا کہ ان کے جو پوری امت کی جو اولاد ہوتی ہے نا وہ نبی کی اولاد ہوتی ہے، پوری امت کی جو بیٹیاں ہوتی ہیں نبی کی بیٹیاں ہوتی ہیں، پوری امت کا جو خاندان ہوتا ہے وہ نبی کا خاندان ہوتا ہے۔ اہل و عیال بڑا تھا، یعنی مشرق سے مغرب تک جتنی بھی دنیا بس رہی تھی وہ ساری کی ساری اہل و عیال تھی میرے نبی کی۔ اور جب میرے نبی کی اہل و عیال تھی تو اس کے لیے دولت چاہیے تھی، دولت جناب خدیجہ نے دے دی۔ جب جناب خدیجہ نے دے دی تو نبی پاک نے اعلان کر دیا، یا علی انتا و انا او ابوا ہذہ الامہ، یا علی اس پوری امت کا یا تو باپ ہے یا میں محمد باپ ہوں۔ حیدری، اہل و عیال بڑے تھے تو باپ بھی، یا علی تو باپ ہے یا میں باپ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو باپ کا رتبہ دیا، خود اپنے آپ کو باپ کا رتبہ دیا۔ جب باپ کا رتبہ دیا تو اس کے بعد پھر فرمایا کہ جناب جو بھی علی سے محبت کرے گا وہ ایمان پر ہے، جو بھی علی سے پیار کرے گا وہ ایمان پر ہے، اس کے مومن ہونے میں کوئی شک نہیں رہ جائے گا۔ اور ایمان کے مقابلے میں ہے کفر، شرک اور نفاق۔ جو بھی علی سے محبت نہیں کرے گا یا وہ مشرک ہے یا وہ کافر ہے یا منافق ہے، ٹھیک ہو گیا نا، کفر، شرک اور نفاق۔ جو بھی علی سے محبت کرے گا، علی ہے باپ، اور اچھا نارمل باپ سے اگر کوئی محبت نہ کرے تو اپنے ایمان سے ہٹ نہیں جاتا۔ گنہگار باپ سے اگر وہ نفرت کرنا شروع کر دے تو وہ بندہ مسلمان رہے گا؟ نہیں مسلمان رہے گا نا۔ اور امیر المومنین جو ہیں ان کے اگر وہ اللہ کے رسول ان کو باپ قرار دیا ہے، جب باپ قرار دیا ہے تو پھر جو بھی ان سے بغض رکھے گا، ایک تو باپ والا گناہ، باپ سے بغض رکھا، یا وہ کافر ہے یا مشرک ہے اور یا وہ منافق ہے۔ توجہ، پھر ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جو بھی علی کے مقابلے میں جنگ کرنے کے لیے آ جائے، تو جنگ دشمنی میں ہوتی ہے یا محبت میں ہوتی ہے؟ دشمنی میں ہوتی ہے نا۔ تو پہلے والی سٹیٹمنٹ یاد کرو کہ یا وہ مشرک ہے یا وہ کافر ہے یا وہ منافق ہے۔ اچھا یہاں ایک اور شرعی مسئلہ ہے، آپ توضیح المسائل آپ اٹھا کے دیکھیے تو دیکھ لیجئے گا۔ اگر جیسے ہم لوگ جو ہے نا ایک مومن ہیں، چھوٹے سے مومن ہیں، ہمارے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ کا تمغہ ہے، ہم نے کلمہ پڑھا، ہم نے نجاست دور کر لی، شرک والی، کفر والی اور منافقت والی، تو ہم مومن ہیں۔ اگر کسی مسلمان کی زوجہ کافرہ ہو جائے، نکاح رہتا ہے کہ نہیں؟ بتائیے، نہیں رہتا نا۔ اچھا ایک بندہ جو ہے وہ اچھا بھلا بندہ تھا، وہ مومنہ کا شوہر ہے اور وہ کافر ہو جائے،
نکاح رہے گا؟ ٹوٹ جائے گا نکاح۔ طلاق پڑھنے کی ضرورت ہے؟ نہیں ضرورت ہے، مولانا صاحب کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور اگر بیوی جو ہے وہ کافرہ ہو جائے اور وہ اسلام پر اور وہ ایمان پر نہ رہے تو اس کے نکاح اس کے طلاق کے سیغے جاری کرنے پڑیں گے؟ نہیں کرنے پڑیں گے نا، طلاق کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود بخود طلاق ہو جائے گی۔ کیونکہ جس دھاگے نے، ایمان والے دھاگے نے، اسلام والے دھاگے نے جو میاں بیوی کے رشتے میں جس کو باندھا ہوا تھا، جب وہ دھاگا ہی ٹوٹ جائے، توجہ ہے حضرات گرامی، ابھی بھی آپ وہاں تک نہیں پہنچے، میں پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں، جو بندہ بھی ایمان والے دھاگے سے ٹوٹ جائے تو بیوی جو اگر وہ کافرہ ہو جائے، مشرکہ ہو جائے، ٹھیک، وہ نکاح ٹوٹ جائے گا، طلاق کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اب اللہ کا رسول فرمایا یا علی جو بھی تیرے مقابلے میں آئے وہ صاحب ایمان نہیں رہ جائے گا۔ یعنی کتنی خوبصورت دلیل ہے یہ، یا علی جو تیرے مقابلے میں آئے وہ صاحب ایمان نہیں رہتا۔ جب وہ صاحب ایمان نہیں، یا وہ مشرک ہے یا وہ کافر ہے۔ جب وہ کافر اور مشرک ہوگا تو نکاح ٹوٹ جائے گا، تو وہاں طلاق کی ضرورت نہیں رہتی۔ جہاں طلاق ہو جائے تو وہ رشتہ ختم۔ توجہ حضرات گرامی، یعنی کتنی خوبصورت دلیل ہے قرآن کی کہ جو بھی ان کے مقابلے میں آتا ہے۔ اور پھر جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، صلی علی محمد، سادات کی نانی، ہاں، واحد بی بی ہیں جن سے اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے، جن کی نسل کو اللہ نے قیامت تک رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ 70-80 ہزار اونٹ تھے بی بی کے، اور 70-80 ہزار اونٹوں کے۔ اس سے پہلے میں یہ لمبی روایت نہ پڑھوں تاکہ مختصر ہم نے 5-6 بجے میرا ختم ہو جائے گا ٹائم، اور پھر ماتم داری ہوگی انشاءاللہ۔ تو آپ ایمان سے بتاؤ کہ جن کا اتنا بڑا زیادہ احسان ہے اسلام کے اوپر، جب وہ چھوٹے تھے نا، امیر کائنات، یہ لفظ ہی کہنا چھوٹا ہے، یہ لفظ چھوٹا ہے، ہاں، جب سرکار، اب میں کون سا وہ لفظ صغیر و کبیر جناب اکبر، جب امیر المومنین گود میں تھے اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ان کو نہلاتے، ان کو سنوارتے اور ان کو بالوں میں تیل لگا کے کنگھی کرتے، اور کنگھی کرتے کرتے پیغمبر اسلام اندر تشریف لائے تو بڑا خوبصورت بنا کے نا، کپڑے اچھے پہنا کے، جبے کا ٹائم جس طرح ہوتا ہے چھوٹا سا جبہ پہنایا ہوا ہے اور کنگھی کی ہوئی بالوں پر، اور پوچھتے ہیں، سرکار پوچھتے ہیں یا سیدہ خدیجہ اتحب علیٰ، کیا آپ علی سے محبت کرتے ہو؟ توجہ، یا سیدہ خدیجہ اتحب علیٰ، کیا آپ علی سے محبت کرتے ہو؟ وقالت سیدہ خدیجہ احب علیٰ وانت تحب اشدا، یا رسول اللہ میں علی سے بڑی محبت کرتی ہوں مگر آپ جتنی نہیں کرتی، جتنی آپ محبت کرتے ہیں نا۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا میں نے دیکھا ہے، آپ دروازے سے باہر جاؤ تو مڑ مڑ کے علی کو دیکھتے ہو، یا علی یا علی، اللہ یا، آپ تو علی سے بہت محبت کرتے ہو، میری محبت کا درجہ وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کی محبت رسول اللہ کی محبت ہے، آپ کی محبت اللہ کے نبی والی محبت ہے، آپ کی محبت جو ہے وہ کائنات کے سب سے بڑے نبی کی محبت ہے۔ میں کہاں اتنی محبت کر سکتی جتنی آپ محبت کرتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا اگر محبت کرتے ہو قومی، کھڑی ہو جاؤ۔ بھائی بہت خوبصورت میں روایت پڑھ رہا ہوں، سمجھو، قومی، کھڑی ہو جاؤ، وبائی، اور علی کی بیعت کرو مولا کے، یہ آپ کے مولا ہے۔ ابھی بچپنا ہے امیر المومنین کو، کیا فرما رہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یعنی کہ ابھی بچپنا ہے اور سرکار فرما رہے قومی، کھڑی ہو جاؤ، وبائی، علی کی بیعت کرو، مولا کے، یہ تمہارے مولا ہیں۔ اچھا ادھر ماں کو حکم ہو رہا ہے، جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی والدہ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ تھا۔ اچھا یہ درمیان میں کتنا خوبصورت ہوگا، فاطمہ کی بیٹی، فاطمہ کی ماں، اللہ اکبر، یعنی فاطمہ کی بیٹی، فاطمہ کی ماں، ایسی فاطمہ کی بیٹی جو رسول کی ساس ہیں، اور ایک ایسی فاطمہ کی ماں جو اپنے بابا کی ماں ہے۔
فاطمہ ام ابیہا، ٹھیک ہے. یعنی آپ دیکھیں اس کے درمیان میں آ کر کے تو جناب جو خویلد تھے نا، وہ سرکار جو والد تھے سرکار جناب سیدہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کہ وہ کسی جنگ میں زخمی ہوئے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ تاب نہ زخموں کی لا سکے اور پھر وہ شہید ہو گئے. وہ شہید ہیں، ایک جنگ میں وہ زخمی ہوئے تھے جناب خویلد جو ہیں، جو والد تھے جناب سرکار بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے. باقاعدہ یہ حدیث ہے اصول کافی میں بھی کہ 2 چیزوں کی وجہ سے اسلام بچا ہے. 2 چیزوں نے اسلام کو سہارا دیا ہے، یا ابو طالب کی آل نے یا خدیجہ کے مال نے. ہاں حیدری اللہ، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں. جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا یہ اتنی عزت کی مالک ہیں کہ اپنے میسرہ غلام کو بلا کے کہا کہ بہترین جو بازار میں سب سے قیمتی کپڑا ہے وہ لے کے آؤ. 2 سوٹ سلوائے گئے، 2 چادریں بہترین پیغمبر کو جو ہے وہ دی گئی، اور دینے کے بعد کہا کہ سرکار سے فرما دی میری طرف سے عرض کیجئے کہ اے محمد ابن عبداللہ یہ دونوں چادریں آپ لے کے جائیں. اور بی بی اوپر اپنے گھر کے بالکونی پر بیٹھ کے میسرہ اور ناسے 2 غلام تھے، کہا دونوں کو خبردار جتنا بھی یہ اونٹ لے کے جائیں اور جہاں جہاں مال میں فیصلہ کریں، ان کے فیصلے کے آگے کسی کا فیصلہ نہیں چلے گا. سب سے بڑا فیصلہ ان کا مانا جائے گا. اور رسول اللہ کا فیصلہ جو ہوگا وہ اس وقت رسول اللہ کا اعلان تو نہیں ہوا تھا، محمد ابن عبداللہ، ہاں ان کا فیصلہ مانا جائے گا. تو جب واپس آئیں تو مجھے آپ کو رپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے خود بخود قافلے کے آنے کی خوشبو سے پتہ چل جائے گا، اور میرا ایمان اور یقین کہتا ہے کہ یہ ہمارا قافلہ گھاٹے میں نہیں رہے گا، بلکہ جو ان کے ساتھ ہو جائے گا وہ آج بھی منافع میں رہے گا اور قیامت والے دن بھی منافع میں رہے گا. اتنے یقین رکھنے والی شہزادی جو ہیں، اتنا ایمان رکھنے والی شہزادی 3 سال مسلسل شعبے ابو طالب میں رہی پیغمبر اسلام کے بعد. آج تو ہماری بیویاں جو ہے نا تھوڑی سی بات پر گھبرا جاتی ہے نا، اور جب رہی تو 3 سال مسلسل درختوں کے پتے کھائے. یہ شعبہ ابی طالب جو نا پہاڑ کی اوٹ میں ایک کیو تھی، غار تھی، جس میں بائیکاٹ جب کر لیا مکے والوں نے تو گویا کہ مکے سے نکال دیا گیا. تو اس غار کے اندر، کیو کے اندر 3 سال مسلسل، اور یقین مانیں یہ روایت کیا کہتی ہے؟ روایت یہ کہتی ہے کہ 3 سال تک مسلسل درختوں کے پتے کھاتی رہی، اور اتنے پتے کھائے کہ جسم جو ہے نا وہ گرین ہو گیا تھا، سبز پڑ گیا تھا. مجبوری سے بندہ ایک دوائی سمجھ کے 1-2 دن کے لیے شہد کو پتہ کھا سکتا ہے. کتنی عظمت کی مالک ہے. جب بھی پیغمبر اسلام کو تکلیف پریشانی ہوتی تھی تو جاتے تھے گھر میں اور فرماتے تھے یا سیدہ خدیجہ ائتنی الکسا غطینی، مجھے جو ہے وہ ڈھانپ دو اپنی چادر میں. اس قدر بی بی کی عزت والی رضا. میں بالکل فضائل نہیں پڑھ سکتا کیونکہ وقت ہو گیا. یعنی کہ بتانا کیا تھا، کیوں بار بار پیغمبر جا کے مانگتے ہیں. کبھی بیٹی سے چادر مانگتے ہیں، کبھی ماں سے چادر مانگتے ہیں، جنہیں آج دنیا والے بڑی عزت دیتے ہیں. یار کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آج اپنی اپنی مسجدوں میں، جن کے نام کا کلمہ تمہارے بڑوں نے پڑھا، جن کا قرض ابھی تک تمہارے سینے پر اور تمہارے سر پر موجود ہے، وہ جاتے ہیں جناب زہرا کی ماں کے پاس جاتے ہیں تو چادر لیتے ہیں، اور پھر جناب زہرا کے گھر میں جاتے ہیں تو یمنی چادر لیتے ہیں، حدیث کسا جس کے نام پر بنی ہے، کسا والی چادر. اس لیے بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ دونوں بیبیاں چادر والی ہیں. ان کی تطہیر کا بہت خیال رکھنا، ان کی چادر کا بہت خیال رکھنا. اور دوسری جو بیویاں تھیں نا جن کو بڑا لوگ مسلمان پوچھتے ہیں، ان کے لیے کہا تھا یا حمیرہ. حمیرہ کہتے ہیں جو سرخی لگا کے باہر آئے. اب سرخی تو انسان کے چہرے کا ہے نا، پردہ کرنے کا حکم ہے نا منہ پہ، تو کسی تو راوی نے دیکھا ہوگا نا چہرہ. خود سوچئے، یعنی وہ پردے والیاں، اور یہ نہیں. ان کے مقابلے میں لوگوں نے ان کو بڑا بڑھا دیا، اور لوگوں نے جن کا حیا کرنا تھا ان کے
सफेद दिन में घर के दरवाजे को आग लगा दी। अल्लाह अकबर। 8 मिनट हमारे पास मौजूद है। जनाबे सैयदा उम्मुल आइम्मा, खुदा जानता है आखिरी वक्त इतना था कि जिस्म के कपड़े फट चुके थे रसूलुल्लाह की मोहब्बत में। कल मैं गुजारिश कर रहा था ना कि पीने के लिए पानी का कटोरा नहीं बचा था। लकड़ी के कुछ जुर्ए, लकड़ी के कुछ प्याले थे, वो टूटे हुए थे। और यकीन माने जब भी पैगंबर सलाम तशरीफ लाते ना घर में, पूछते सैयदा खदीजा कोई तकलीफ तो नहीं है ना? कभी रो के नहीं कहा, हंस के कहती नहीं, आपका चेहरा देख लेती हो तकलीफ खत्म हो जाती है। फिर पूछा भूख तो नहीं है ना? पत्ते खाने वाली ने कभी ये नहीं कहा कि नहीं मेरा गुजारा नहीं हो रहा, मुझे यहां से कहीं दूर ले जाए? कहा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल तक मुसलसल पत्ते। एक दिन पैगंबर इस्लाम ने जब पता चला ना कि बिल्कुल आखिरी वक्त है, तो पैगंबर इस्लाम आए और आकर के सईदा का हाथ पकड़ा, खुद बैठे, सईदा लेटी थी। कोशिश की मैं उठूं, ज़हरा की माँ इतनी नहीफ हो चुकी थी कि उठ के नहीं बैठ सके। अल्लाह किसी को भी जिंदगी में माँ का दुख ना दिखाए। 5 साल की उम्र है बीबी की और पास आके बैठ गई। कभी माँ के आंसू पूंछती हैं, कभी माँ का हाथ दबाती हैं। पाक पैगंबर आकर बैठे और बैठने के बाद उम्मे ज़हरा का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा सईदा खदीजा पूरी जिंदगी तूने मुझसे कुछ मांगा नहीं है। आंखें खोल के कहती या रसूलुल्लाह अगर इजाजत हो तो आज कुछ मांगू? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, जो दिल में आता है वो मांगो। कहा बस मैं कुछ और नहीं मांगती, आपको पता है मेरी कोई दुनियावी डिमांड नहीं है, बस मेरे जाने के बाद मेरी ज़हरा की आंखों में आंसू ना आए। अल्लाह जाने सुन लिया था, पैगंबर सलाम फरमाते हुए सुन लिया था ना, मेरी ज़हरा की आंखों में आंसू ना आए। पैगंबर सलाम बड़ा रोए, बहुत रोए कि या रसूलल्लाह क्यों रोते हैं मेरी जिंदगी में? मैंने गलत मुश्किल सवाल कर दिया है? कहा मैं उम्मत को वसीयत जरूर करूंगा, लेकिन ए उम्मे ज़हरा, ए खदीजा, मैं आपको मुस्तकबिल की खबर दूं, बर्दाश्त कर लोगी? कहा तेरी ज़हरा के दरवाजे पर लोग लकड़ियां लेके आएंगे। अल्लाहु अकबर। कहा बीबी तेरी ज़हरा के चेहरे पर सादात आज घुट घुट के ना रोया करो। सारे मोमिनीन, ये सादात की घर की फूड़ी है, ये पहली फूड़ी है मोहम्मद के घर की। हाँ, उम्मे ज़हरा का जनाजा आज सारा दिन है ना, खुदा जानता है अहले बैत अलैहिस्सलाम की अपनी किस्मत है, इनके जनाजे भी एक वक्त पे नहीं उठे। अमीरुल मोमिनीन का जनाजा फजर के वक्त उठा, पता है? इसलिए कि फजर के वक्त बिल्कुल लोग सो जाएं और जैसे सो जाएं तो अली का जनाजा ले जाया जाए, दफना दिया जाए। हज्जाज बिन यूसुफ लानती ने 3000 गड्ढे खोदे थे कि अली की कब्र मिल जाए, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका, अली का जिस्म मुबारक निकाल के जला दिया जाए। इतना बड़ा जालिम था। और जनाबे सईदा खदीजा का जनाजा दिन में नबी ने उठाया था ताकि शायद कुछ लोग जो खदीजा के माल से गनी बने हैं उन्हें हया आ जाए। चंद लोग थे जनाजा लेके जाने वाले, खुद पैगंबर सलाम ने जनाजा दफनाया और
قسمت ہے بطول کی جنازہ دن میں نہیں اٹھا سکے جی، رات کے اندھیرے میں پاس بلا کے کہا نا کہ میری زہرا کو کوئی تکلیف نہ ہو، پیغمبر اسلام نے فرمایا تیری زہرا کے چہرے پر لوگ تماچے ماریں گے، صرف تیری زہرا پہ نہیں، تیری ثانی زہرا، بازاروں میں لوگ ننگے سر ان کے بالوں میں لوگ، جس ظالم کے ہاتھ میں جو آئے گا، اور بس ہاتھ میں ہاتھ ہے، پتہ جب ہاتھ زیادہ تکلیف انسان کو دے تو ہاتھ ٹائٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام کے ہاتھ میں ہاتھ ہے جناب خدیجہ کا، کہا یا رسول اللہ اتنے ظالم آ جائیں گے، کہا یہ تیری 5 سال کی ہے نا تیری زہرا، کہا ہاں یا رسول اللہ میری 5 سال کی زہرا ہے، یہ جب ہوگی نا 18 سال کی، اس کے دروازے پر لوگ آگ بھی لے کے آئیں گے، اس کے دامن کو بھی آگ لگے گی، اس کا زخمی پہلو ہوگا، اس کا موزن بھی شہید ہوگا، لیکن اے بطول کی ماں، ایک تیرے جیسی بطول 4 سال کی ہوگی اور کربلا کا میدان ہوگا اور لوگ اسے اتنا ماریں گے اس کا چہرہ زخمی، اس کے سامنے اس کا بابا سجدے میں ہوگا، اس کے سامنے اس کے بابا کو لوگ اتنا ماریں گے، دائیں کے گھوڑے بائیں دوڑ جائیں گے، بائیں کے گھوڑے دائیں دوڑ جائیں گے۔ وہی 4 سال کی بطول کے ساتھ ہوا۔ بس 2 لفظیں اور ہیں، بی بی کا جنازہ۔ ہاں پیغمبر اسلام نے ایک آباد تھی جو حضور کو جنت سے عطا ہوئی تھی، اتنی غربت، یہ باتیں سن رہی تھی نا، غریبوں کے مصائب سنتے سنتے زہرا کی ماں کا رنگ اچانک تبدیل ہوا۔ اللہ کرے میں یہ جملہ سمجھا سکوں۔ اب اس پہ مومنین چپ نہ رہنا، کوشش کرنا تمہارے سینے پر ہاتھ ضرور جائے۔ زہرا کی ماں کا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے، گودی میں سر ہے، رنگ تبدیل ہونا شروع کیا، رسول کی آنکھوں میں آنسو آئے، آنکھیں کھول کے کہتی یا رسول اللہ میری زندگی میں نہ رو، حوصلے سے کہ میری بات سن لو، تو جا رہی ہے نا، تیری زہرا سے میں بہت پیار کروں گا، بہت لوگ پیار کرنے والے ہوں گے، لیکن جو 4 سال کی میں بطول کا تجھے واقعہ سنا رہا ہوں نا، بابا کی لاش سامنے ہوگی، 4 سال کی بطول ہوگی، صرف اکیلا شمر تماچے مارنے والا نہیں ہوگا، وہاں جتنے حرام زادے ہوں گے وہ سارے شمر بن جائیں گے، ایک چھوڑے گا دوسرا مارے گا، دوسرا چھوڑے گا تیسرا مارے گا۔ بی بی نے ہچکیاں لینا شروع کی، یا رسول اللہ میری زہرا کہاں ہوگی؟ کہا تیری زہرا چلی جائے گی دنیا سے، تیری زینب ہوگی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، آخری جملہ، اجرکم علی اللہ۔ اس وقت تیری زینب ہوگی، اور تیری زینب کی حالت کیا ہوگی؟ اب پیغمبر اسلام یہ آنے والا مستقبل بتا رہے تھے، جو جناب ہو بہو سیدہ زینب سیدہ خدیجہ کبریٰ کی طرح کی تھی، زینب ہوگی۔ ہاں میری زینب تو 4 سال کی بطول کو سنبھالیں گی نا، ہاں سنبھالیں گی ضرور، لیکن تیری زینب کے سر میں نیزہ لگ جائے گا، تیری زینب کا جو رنگ کپڑوں کا رنگ سیاہ ہوگا وہ سرخی میں تبدیل ہو جائے گا، اور تیری زینب رو رو کے کہے گی این این الحسین المظلوم الکریم، اور کہاں ہے لاڈلا حسین، مجھے آواز دے، تیرے حسین کا جنازہ تیروں پر پڑا ہوا ہوگا، پتھروں کے ڈھیر میں جنازہ ہوگا، ماتم حسین یا حسین۔